السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 157 تک ہمارا ہو گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ آیت نمبر 158، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ام، شعائر اللہ، ان نشانیوں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ جیسے صفا اور مروہ ہیں، خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور تھوڑا سا پانی اور کھجور انہیں دیا تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ابھی چھوٹے تھے، وہ بھی دودھ پیتے تھے، اتنے چھوٹے تھے، اور مکہ کا موسم جو ہے وہ شدید گرم ہوتا ہے، پانی بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس وقت وہاں پہ دور دور تک کوئی بھی پانی نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت ہی بے آب و گیا جگہ تھی، جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے ماشاءاللہ۔ آج ہم اس گھر میں کتنی رونق دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لاکھوں لوگ وہاں پہ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، جی اور کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جب وہاں پہ کوئی موجود نہ ہو، ماشاءاللہ پورا سال وہاں پہ رونق ہوتی ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اور حضرت بی بی ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا تھا، اس وقت تو وہاں صرف ریت تھی، دور دور تک نہ کوئی درخت تھا، نہ وہاں پہ کوئی پانی تھا، کوئی آبادی بھی نہیں تھی آس پاس۔ تو کیا ہوا کہ پانی ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ تو جو ان کی ماں تھی، ان کی ممتا تڑپ اٹھی، اور وہ پانی کی تلاش میں، دو یہ پہاڑیاں تھیں اس وقت بھی، ایک صفا اور ایک مروہ، وہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، اور اوپر چڑھ کے انہوں نے دائیں طرف دائیں بائیں دیکھا، ایک پہاڑی پہ چڑھ کے پانی نظر نہیں آیا، تو وہ دوڑ کے دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئی، وہاں چڑھ کے بھی دیکھا، کوئی ان کو نہ انسان نظر آیا، نہ کوئی قافلہ، کوئی پرندہ تک بھی نہیں تھا وہاں پہ، یعنی کوئی کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے توکل پہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ چھوڑ آئے، تو انہوں نے آ، ہمیشہ اللہ کی بات کو فالو کیا تھا، اور کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ اس طرح کیوں۔ بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا، اسی بیٹے کو آگے چل کے اس کو بھی قربان کر دیا۔ پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو فیس کیا۔ تو اس طرح حضرت حاجرہ نے بھاگ کے کل 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ وہاں سے زمزم کا جو پانی ہے وہ ان کے پاؤں کی جگہ سے نمودار ہو گیا۔ اس پانی کو دیکھ کے حضرت حاجرہ جو ہے نا بڑا خوش ہو گئی، اور پانی وہاں سے نکل کے بہنے لگا، تو ان کے منہ سے اچانک نکلا کہ زمزم۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نکل کے سارا ریت تو ہے ویسٹ ہو جائے، ریت میں ابزارب ہو جائے، تو انہوں نے زمزم کہا۔ عربی میں زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا۔ تو انہوں نے کہا اتنی مشکل سے پانی ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ختم ہو جائے، اس پر وہ پانی وہیں رک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طرح قبول کیا کہ وہ پانی آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور آپ ذرا امیجن کریں، وہاں پہ کتنے لاکھوں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں،
اور وہ آب زمزم کا پانی خود بھی پیتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ جتنا اس کو تیزی سے نکالتے ہیں اتنی ہی وہ اور تیزی سے پیچھے سے اتنی ہی تیزی سے اور نکل آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، آب زمزم کا ہونا ایسی جگہ پہ، جس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب چیزوں کو حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کے لیے حج کا اور عمرے کا اہم ترین رکن بنا دیا کہ جو بھی وہاں پہ جائے گا وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو فالو کرتے ہوئے 7 چکر لگائے گا صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس سے ایک ہمیں اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اور اللہ کے لیے مشکل آنے پر صبر کرتا ہے اور مشکل کے آنے پر اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ صبر ہوتا ہی ہے کہ شکوہ اور شکایت نہ کی جائے۔ مشکل وقت میں واویلا مچانا، رونا دھونا کرنا، شکوے شکایات کرنا، اس کو صبر نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کسی کا اگر کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ بہت رو دھو کے شکوے شکایات کر کے کبھی تقدیر کے اور کبھی اللہ کے اور اپنا گریبان پیٹنا اور اس طرح کے کام کرنا، یہ سارے ہمارے دین کے منافی ہیں، تو اس کو صبر نہیں کہا جائے گا، یہ صبر نہیں ہے۔ ایسے کیے ہوئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد انسان جب اس کے آنسو خشک ہو جائیں تو وہ کہے کہ اب مجھے صبر آ گیا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر جو ہے وہ ہمیشہ پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف پہنچی ہے تو بندہ اس وقت صبر کرے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ جب تکلیف پہنچے تو اسی ہاں، وقت کرنا اسی وقت کرنا چاہیے جب تکلیف پہنچے، کوئی بہت بھاری اور بڑی تکلیف جو انسان کے نفس پہ بہت گراں گزرے، اس کو اپنے اندر ایک تکلیف محسوس ہو، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، تو بندے کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے اس پہ، کیونکہ وہ تکلیف وہ جو آ گئی ہے وہ تو اب فیس کرنی ہی پڑے گی، وہ اب جا نہیں سکتی۔ ہمارا کوئی پیارا ہم سے دور چلا گیا، کوئی چیز ہمیں بہت عزیز تھی وہ اس کا نقصان ہو گیا، یہ بھی ایک تکلیف دہ کیفیت ہے، تو اس میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں پڑھنا چاہیے اور بس صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جو ایک بک ہے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں صبر کی اور مشکل وقت کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دل میں صبر کی کیفیت پیدا کر دیں اور دل جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے، دل ہلکا ہو جائے، دل پہ جو بوجھ طاری ہے اس پریشانی یا آزمائش کی وجہ سے وہ دھل جائے، تب تک ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جب بندہ ایسا صبر کرتا ہے نا کہ وہ کوئی شکوے شکایت نہیں کرتا، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا یا جیسا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا تھا، وہاں پہ اب پانی نہیں ہے، اب وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن زبان پہ کوئی شکوے شکایت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جب ایسے بندے کی اس قربانی و کوشش کو قبول کرتے ہیں، اگر اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں جب اس کی آزمائش قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا محبوب قرار دیا کہ رہتی دنیا تک جو بھی اس گھر میں جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کی سنت میں صفا اور مروہ کے گھر کا طواف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا وہ بھاگنا اتنا پسند آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر گھر بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نشان کو بھی محبوب بنا لیا تھا اور پسندیدہ قرار دیا تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم دراصل کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جو ایک گولڈن سے کلر کے باکس میں نظر آتا ہے، ہمیں اکثر ہم دیکھیں خانہ کعبہ کے پاس، تو یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اس پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے سیو کر دیا،
پیچھے تھا نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ بشیر الصابرین، پیچھے ہی کچھ آیتوں میں گزرا ہے۔ ایک تو تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دوسرا ہے وہ بشیر الصابرین، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ تم اگر میری خاطر قربانی کرتے ہو، صبر کرتے ہو، تو پھر دیکھو کہ میں تمہیں دنیا میں کتنی عظمت دیتا ہوں۔ اور پھر وہ جو پانی وہاں پہ تھا، پانی جو ہے انسان کی سب سے بیسک نیڈ ہے۔ جس جگہ پانی ہوتا ہے نا، وہاں پھر اور چیزیں بھی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے جاندار ہیں، اور انسان بھی ان جگہوں پہ رہائش اختیار کرنا شروع کرتے ہیں جہاں پہ پانی ہو۔ جیسے جب کہیں کوئی نیو سوسائٹی بنتی ہے یا کوئی نئی جگہ، تو جو سب سے مین چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا وہاں پہ، اس میں سب سے پہلے پانی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کا پانی کیسا ہے، کیا وہاں پہ پانی کی سپلائی اچھی ہے اور پینے کا صاف ستھرا پانی مہیا ہے، یا نیڈس کے لیے جو پانی ہے وہ وہاں پہ ملتا ہے۔ تو اگر ملے تو ہی کوئی ایسی جگہ پہ رہنا پسند کرتا ہے، ورنہ جتنی بھی بڑی سوسائٹی ہو، اگر وہاں پانی کا ایشو ہو تو کیا کوئی وہاں رہنا پسند کرے گا؟ بتائیں، رہنا پسند کرے گا؟ بے شک اس سوسائٹی میں باقی ہر چیز ہو، نہیں۔ نہیں پسند کرے گا، کیونکہ پانی تو بیسک نیڈ ہے، ہر وقت ضرورت پڑتی ہے اس کی، ہر کام میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ جب آب زمزم کا پانی جمع ہو گیا تو وہاں پہ پھر پرندے بھی آنا شروع ہو گئے اس پانی کو دیکھ کر، اور ان پرندوں کو دیکھ کر پھر وہاں پہ قافلے بھی آتے تھے، کیونکہ قافلے والوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ضرور یہاں پہ کوئی پانی وغیرہ کا ذخیرہ ہے جس پر یہ پرندے جمع ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ قافلے آ کے پھر پڑاؤ ڈالتے تھے، رک جاتے تھے وہاں پہ۔ تو اس طرح جو ہے نا، یہ پھر جو اللہ کا گھر ہے وہ آباد ہو گیا۔ یہ گھر جو ہے مثابت للناس بن گیا، بار بار لوٹنے کی جگہ۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی یاد دلانے والی علامتیں بن گئیں۔ شاعر اللہ سے مراد ہے، لکھیں آپ اپنے پاس، نوٹ کریں، شاعر اللہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ یا علامت جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، وہ جگہ یا علامت جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ ساتھ آپ آیت کا حوالہ دے دیں، آیت نمبر 157۔ شاعر سے مراد وہ جگہ یا علامت جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو شعور پیدا کرتی ہیں اللہ کی محبت کا اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا۔ حالانکہ دیکھیے، دیکھا جائے تو وہ بھی پہاڑیاں ہی تھیں، جس طرح بہت سی پہاڑیاں ہوتی ہیں۔ کیٹو کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ بہت ہیوج ماؤنٹینز ہیں، وہ بھی پہاڑیاں ہیں، بہت شہرت ہے ان کی۔ لیکن دیکھیں، یہ جو پہاڑیاں تھیں عام سی پہاڑیاں تھیں، لیکن حضرت حاجرہ کی سعی کی وجہ سے وہ خاص ہو گئیں۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی خاطر کی ہوئی قربانی ضائع نہیں ہوتی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عورت کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی طرح سے محفوظ کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے اور اجر دیا ہے۔ تو نیکی کے کام میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے اور عورت گھر کی چار دیواری کے اندر نماز ادا کرتی ہے تو عورت کو کم اجر ملے گا اور مرد کو زیادہ، یا مرد جو ہیں وہ بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور بھی اس طرح کے کئی جو بڑے لیول کے کام ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، نیکی کے کام میں عورت اور مرد کا جو اجر ہے وہ اللہ نے برابر رکھا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو گھر چھوڑ جاتے اور باپ اور بیٹا خود جا کے وہاں بس جاتے، لیکن اللہ نے عورت کا حصہ اس میں ڈالنا تھا۔ اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے ایک ماں بچے کی کیئر کر سکتی ہے نا، یہ کام باپ نہیں کر سکتا۔ باپ پہ اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی ہے، لیکن بچے کی کیئر کرنا، اس کی کھانے پینے کی ضروریات کا خیال کرنا، اس کی کیئر کرنا، یہ کام ماں کے سوا
اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو ماں میں ہے، کہ وہ اپنے بچے کی بہت اچھے سے کیئر کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے، اپنی محبت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ماں کی محبت سے کمپیئر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک ماں سے بھی، ماں جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماں بہت اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی کیئر کرتی ہے۔ راتوں کو بھی بسا اوقات جاگری ہوتی ہے، اور پورا دن اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے بچوں کی ہی خدمت کرتی ہے، صبح سے لے کر رات تک، ناشتے سے لے کے ان کے کھانے کا انتظام کرنا، اور ان کے کپڑے واش کرنا، اس کو پریس کرنا، چیزوں کو سلیقے سے رکھنا، پھر اسٹڈیز میں ان کو ہیلپ کرنا، جو ایشوز آ رہے ہیں وہ دور کرنا۔ تو صبح سے رات تک ایک ماں کی جو ڈیوٹی ہے نا، وہ اولاد کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اور ایک صحابیہ رسول نے پوچھا تھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، کہ جو اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنی ماں کو خوش کر لے اس کی خدمت کر کے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان صحابی رسول نے پھر پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے پھر یہی فرمایا، اور چوتھی بار یہ فرمایا کہ تمہارے باپ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ایک ماں سے، ایک ماں جتنی اپنی اولاد سے کرتی ہے، اس سے کتنی زیادہ، کتنی زیادہ؟ جی بتائیں۔ کتنی ٹائمز زیادہ؟ 70۔ 70 گنا زیادہ۔ تو کئی بار دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں یا تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بھی بندے کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ تو آزمائش بھی بہت سی خیر کی پہلو لاتی ہے۔ ایک ماں ہو سکتا ہے اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرے کہ وہ اس کو کچھ مائیں ذرا سی بھی تکلیف برداشت کرنے نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بندوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آگ سے بچ جائے۔ ہو سکتا ہے ایک ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو نماز پہ نہ لگائے، دنیا کے راستے میں لگا دے، اس کی نظر میں دنیا زیادہ اہم ہو ایک دنیا دار ماں کے لیے۔ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور وہ انہیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے بسا اوقات انسان کی زندگی میں کچھ آزمائشیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا رخ چینج کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے، اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے اس میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ امت کی خوشحالی اور ترقی اور دین کے کام کو پھیلانے میں عورت کا بھی ایک کردار سامنے آ رہا ہے۔ پھر آگے ہے فمن حج البیتا، آیت نمبر 158۔ جی، جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اس وقت جو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو صفا اور مروہ پہ کچھ تو ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اہل مدینہ جو ہیں بعد میں ان بتوں کو نہیں مانتے تھے، جب ایمان لے کر آئے
جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں حج کرنے کا خیال آیا تو پھر ان کے اندر یہ ایک جھجک تھی کہ ہم تو پہلے ان پہاڑیوں کے آ، پاس بت رکھے ہوئے تھے، تو اس سے پھر کوئی فرق تو نہیں آئے گا ہماری عبادت میں، اور یہ کہا گیا کہ کہیں یہ جاہلیت کی رسم تو نہیں، کیونکہ وہاں پہ مشرکین مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب وہاں پہ جانا جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرہ، اور جو کہ خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردان ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، یہاں شاکر ان سے مراد ہے قدردان، تو اللہ تعالیٰ نیکی کے قدردان ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ کسی آزمائش کے موقع پر صبر ہی کی صورت میں ہو، بلکہ جب مشکل حالات نہ ہوں، کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو بھی نیکی کا کام ہم کریں گے وہ اگر ہم خوشی خوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں، اور اللہ سے بندے کی نیکی چھپی بھی نہیں ہے کوئی بھی نیکی۔ پھر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ایک طرز عمل ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ لکھ لیں اللہ زینہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ زینہ سے مراد یہاں پہ بنی اسرائیل، جو نازل کیا ہم نے من البینات، روشن نشانیوں میں سے۔ بینات کون سی جمع ہے؟ جمع مکس. بیناتن واحد، اور بینات کون سی جمع ہے؟ الف اور تا کس کے آخر میں لگتا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ بیناتن سے بینات، مسلماتن سے مسلمات، مؤمناتن سے مؤمنات، تو روشن نشانیوں میں سے۔ تو انہوں نے انہوں نے کیا ہے کہ بھلائی اور خیر کو پھیلانے کی بجائے صرف اپنے ہی مذہبی طبقے میں اس کو قید کر رکھا تھا، یعنی جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، تو باقی دنیا تو دور کی بات، وہ اپنے لوگوں کو بھی خیر اور حق کی بات نہیں بتاتے تھے۔ تو جب لوگوں کو حق کی بات پتہ نہیں چلی تو جہالت جو ہے نا وہ عام ہوتی گئی اور گمراہی پھیلتی گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے جو بیان کر دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے۔ تو یہ دیکھیں اس کا بھی روٹ وہی ہے، با یا نون جو بینات کا تھا، جو بیان کر دیا ہم نے اس کو، اس کو ہو کی ضمیر جو ہے وہ ہدایت کی طرف جا رہی ہے، جو ہدایت کی باتیں ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے فی الکتابی، کتاب میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ بہت فساد ہوا، تو اس پر بھی ان کے علماء نے نہ کوئی اصلاح کی کوشش کی، بلکہ اپنی عزت اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے ہی وہ کام کرتے، علم کو صرف اپنے دائرۂ کار تک رکھتے، کیونکہ اگر عوام میں علم پھیل گیا تو پھر تو وہ عالم اور عوام میں فرق ہی نہ رہے گا، پھر لوگ ان کے پاس آئیں گے ہی نہیں مسائل پوچھنے کے لیے، اس لیے انہوں نے علم کو صرف اپنے تک رکھا۔ تو شروع میں اگر کسی برائی سے وہ منع بھی کرتے تو آہستہ آہستہ اس پر خاموشی اختیار کرتے، برائیوں کو دیکھتے اور اس پر ان کو کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی۔ تو اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ جب تک برائی برقرار رہے، نصیحت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہمارے گھر کے اندر ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی برا کام کر رہا ہے یا کسی فرض سے غافل ہے، جیسے کوئی جھوٹ بول رہا ہے
یا کوئی اور بری اس کے اندر عادت ہے، یا اپنے کسی فرض سے غافل ہے جیسے نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہمیں اس کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، یاد کرواتے رہنا چاہیے، مختلف احادیث اور قرآن کے حوالے کے ذریعے ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ لیکن اگر ہم خاموشی اختیار کر لیں گے پھر ہماری پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ برائی کو دیکھ کے خاموشی کیوں اختیار کی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان برائی پہ خاموشی اختیار کرتا ہے نا، جیسے ہمارے کسی کلوز سرکل میں کسی کو سانگس سننے کی بہت ہیبٹ ہے، ہم آ، تو ہم شروع میں اس کو منع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ گانے سننا جو ہے یہ بہت گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر وہ منع نہ ہو تو ہم کچھ ٹائم کے بعد یہ سوچیں، اور یہ شیطان کا خیال ہوتا ہے کہ میں تو اس کو منع کر کر کے تھک گئی ہوں، یہ تو منع ہوتی نہیں ہے، چلو مجھے کیا، میں تو نہیں کرتی نا، میں اس کو آئندہ نہیں کہوں گی کیونکہ یہ تو برا منع آ جاتی ہے، اور ہم اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ جو برائی ہے وہ پھر ہمیں بھی تکلیف نہیں دے گی، پھر اگر وہ ہمارے سامنے سانگس سن بھی رہی ہے تو ہمیں وہ عام سی بات ہی لگے گی، ہم ایک طرح سے یوز ٹو ہو جائیں گے اس کے۔ تو اس لیے برائی پہ منع نہ کرنا بہت ایک خطرناک چیز ہے۔ سمجھیں کہ انسان خود بھی آہستہ آہستہ ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس برائی کا اثر ہمارے اوپر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم بھی اس رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا آہستہ آہستہ، علماء یہود نے آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو ان کی برائیوں پر ان کی مرضی کے مطابق فتوے دینا شروع کر دیے، اور ان برائیوں کو ان کے لیے جائز قرار دے دیا۔ کتنا بڑا اور انہوں نے غلط کام کیا کہ ایک اللہ کا حکم ہے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کو برائی کا کرنا جائز قرار دے دیا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں۔ اسی کو قرآن میں مختلف جگہوں پہ اس اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچنا۔ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچنے سے کیا مراد ہے؟ جی، اللہ کی آیات کو معمولی قیمت بیچنے سے کیا مراد ہے؟ جی، اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچنے سے کیا مراد ہے؟ جی، میں نے ابھی بتایا، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کی مرضی کے مطابق ان کو آیات تبدیل کر کے بتاتے تھے۔ ہم، ان کی مرضی کے مطابق ان کو فتوی دیتے تھے، اور ان سے دنیا کے کچھ تھوڑے بہت فائدے حاصل کر لیتے تھے۔ کوئی اسٹیٹس بڑھ جاتا ہوگا، کوئی شہرت بڑھ جاتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی ان کو اس کے مل جاتے ہوں، تو اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچنا۔ تو اس حرکت سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے پیر فقیر اور مشائخ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار چلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تمہاری ساری نمازیں معاف ہیں، تمہارا جنت میں جانا جو ہے نا وہ میرے ذمہ ہے۔ تو اس کے بدلے وہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں اس طرح کے فتوے دے کر، بہت سے لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری ہمارے معاشرے کی بھی آج مثالیں ہیں۔ تو جب کوئی انسان دین کے علم سے دور ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کے راستوں کا رخ کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنائی ہے جس کا کام ہے کہ اس کام کو، دین کے کام کو آگے پہنچانا۔ تو بنی اسرائیل نے تو صرف اپنے تک رکھا تھا، ہم ایسا نہ کریں، اور جو اللہ کے دین کو چھپائے صرف اس لیے کہ اگر لوگوں میں دین پھیل گیا تو پھر ہماری وہ شان نہیں رہے گی، ہماری اتنی ضرورت نہیں رہے گی، تو پھر ایسے لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ کیا وارننگ ہے آیت کے اندر؟ آیت 159 میں اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور
اس سے مراد لائنون، لائنون سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں، آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرتے ہیں، اور دوسرا ویل انہم اللائنون، لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والوں سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے سارے جانور بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے زمین اور آسمان اور ملائکہ، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی میں، پرندے ہوا میں، چونٹیاں زمین میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے لوگوں کو دین کا علم سکھانا، خیر کی بات سکھانا، کہ جتنی بھی زمین اور آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے، جیسے مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، چونٹیاں ہیں، وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور ملائکہ بھی۔ اور اس کے برعکس جو علم رکھتا ہو پھر وہ لوگوں کو نہ بتائے اور چھپائے، پھر اس پر دعاؤں کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی پھر وہ اسے چھپائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دیں گے۔ اور ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کسی کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ ایک تو یہی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پکڑ جو ہے وہ ہماری ہو جائے، کہ اسی لیے وہ ان سے دین کی جو بات پوچھی جاتی تھی وہ اس کو بتا دیتے تھے، کیونکہ وہ دین کی بات بتانے میں بہت ڈرتے تھے، احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں وہ بائی مسٹیک کوئی غلط بات نہ بتا دیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے بسا اوقات وہ نہیں بتا پاتے تھے خیر کی کام، لیکن پھر جب اس طرح کی آیات اور احادیث انہوں نے سنی کہ اللہ کا جو دین کا علم ہمارے پاس ہو اس کو آگے پھیلانا چاہیے، تو پھر وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس اللہ کی جو بھی نشانیاں یا ہدایت کی باتیں آئی ہیں انہیں ہمیں لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے، ان کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، اور آ، کبھی ان کا قرآن کی آیات کا ترجمہ سنا دینا چاہیے، یا اگر ہمیں کوئی حکم معلوم ہو جائے تو ہمیں وہ حکم ان کو بتانا چاہیے۔ آیت نمبر 60، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ کہتے ہیں کہ انسان جو غلط کام بھی کرتا رہا ہو اس پہ شرمندہ ہونا کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ، اور اصلاح کرنی ہے اپنی۔ ایک تو سب سے پہلا کام آپ لکھیں توبہ کی شرائط، نمبر 1، گناہ کے کام پہ شرمندہ ہونا، گناہ کے کام پہ شرمندہ ہونا۔ دوسرا کام آئندہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ، بلکہ سیکنڈ پوائنٹ آپ لکھ لیں، پہلے شرمندہ ہونا ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی وہ گناہ کا کام چھوڑ دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شرمندہ ہوتے رہیں لیکن ساتھ وہ گناہ کا کام بھی کرتے رہیں، تو یہ ایسی توبہ سچی نہیں ہے۔ شرمندگی کا مطلب ہے کہ بس سٹاپ، اس گناہ کو آئندہ نہیں کرنا۔ اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ، یہ نہیں کہ کچھ مہینے نہیں کر رہے اور پھر دوبارہ کرنا شروع ہو گئے، پختہ وعدہ اپنے ساتھ کرنا ہے کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر بار بار ہم سلپ ہو رہے ہوں، بار بار اس گناہ میں انوالو ہو رہے ہوں، پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے استقامت نصیب کیجیے اور مجھے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وہ بینو سے مراد ہے، اور انہوں نے پھر لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں میں مہربان ہوتا ہوں ان پر، ایسے ہی لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ تو اس سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ گناہ جو ہیں وہ معمولی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ دین کا علم صرف اپنے تک نہیں رکھنا،
ہمیں اپنے سرکل میں ضرور اس کا ذکر کرتے رہنا ہے، ضرور باقی لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اچھی بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ وانا التواب الرحیم، اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ پھر آیت 161 ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور لوگوں کی سب کے سب۔ ملائکہ کے ساتھ گول تائے مربوطہ نظر آ رہی ہے، اور یہ علامتی مونس ہے، یعنی مونس ہونے کی علامت۔ تو کیا ملائکہ مذکر ہیں یا مونس ہیں؟ ہم اور نے یہ لفظ مونس کی ایک علامت مونس، پڑھی۔ جی۔ یہ لفظ تو مونس ہے، لیکن ہوں جس کا معنی ہے وہ نام مذکر ہے، نام۔ ہاں، یہ بظاہر دیکھنے میں تو ہمیں مونس ہی نظر آ رہا ہے گول تا کی وجہ سے، اور ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جس اسم کے ساتھ گول تا نظر آئے گی وہ علامتی مونس ہوگا۔ لیکن کچھ ایکسیپشنز ہر رول میں آپ دیکھیں گی، ایکسیپشنز کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں اس سے ایگزمپٹ ہوں گی جن پہ رول اپلائی نہیں ہوتا۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ مذکر ہیں، یہ مذکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں ملائکہ۔ تو ایسے لوگوں پہ یہاں پہ کفر سے مراد ہے، لکھ لیں، ان الذین کفروا، کفر سے مراد کیا ہے؟ ایمان نہیں لائے۔ اور دوسرا ہے شکر ادا نہیں کیا۔ اور تیسرا ہے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ تیسرے والا کیا ہے؟ جو کام آ، کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ یہ تینوں اس سے مراد ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سارے انسانوں کی۔ اور لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کے اوپر آپ لکھ لیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور یہ بہت بڑا وبال ہے، اگر کسی انسان پہ اللہ کی لعنت ہو جائے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مہلت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو روک دیا جائے، مسلسل عذاب ان کا جاری رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے اور اسی حالت میں وہ مر جائیں، ان پر مستقل طور پر لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تب تک کھلا ہوا ہے جب تک ہماری یہ زندگی ہے، تب تک مہلت عمل ہے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو پلٹ آیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، ورنہ پھر کیا ہے، اس کے لیے لعنت ہے۔ یہ جو تیسرا کام میں نے آپ کو کہا نا کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، یعنی بطور امت مسلمہ جو ان کا فریضہ ہے حق بات کو پہنچانے کا، وہ سر انجام نہیں دیا۔ اس کو آپ امر بالمعروف بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک فریضہ ہے امت مسلمہ پہ۔ تو ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ آج ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتے۔ تو ایسا کیوں ہے؟
हम अपनी जिम्मेदारियों का शऊर ही नहीं रखते हैं। बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां थी, लोगों को नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है, तो वो कोई भी करता हुआ नजर नहीं आता। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी दुनिया बनाने की फिक्र में हैं, दुनिया ही के पीछे भाग रहे हैं। बस दुनियावी लिहाज से ही तरक्की चाहते हैं। तो अगर माशरे में कोई बुराई फैली है, कोई झूठ बोलने पे किसी की इस्लाह नहीं करता, कोई चोरी पे किसी की इस्लाह नहीं करता, ना पकड़ करता है, बल्कि हर कोई खामोशी इख्तियार किए हुए है। आप भी ऐसे ही देखती हैं? ऐसे ही देखती हैं अपने इर्द गिर्द? हम्म। हम्म। ये बुराई जो है वो आज मुसलमानों में बड़ी कॉमन है, बेहयाई बड़ी कॉमन है। हम अपने मोबाइल पे देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहयाई नज़र आती है कि कहीं लोगों में ईमान ही नज़र नहीं आता। तो आज उम्मत मुस्लिमा अपने जो फ़राइज़ हैं उनको भूली हुई है, उससे गाफिल है। तो बहुत ज़रूरत है कुरान से जुड़ने की, इन चीज़ों को रिवाइज करने की, क्योंकि आप ये बताएं कि अगर हमने पूरी एक बुक पढ़ी भी हो और कुछ अरसे के लिए हम उसको रिवाइज ना करें, तो फिर क्या होता है? क्या वो सारी हमें भूल जाती है? भूल जाती है ना। जी। और कंसेप्ट्स भी सारे हमारे मिक्स हो जाते हैं उसको रिवाइज ना करने की वजह से। इसीलिए हम अपने स्कूल और कॉलेज का बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, बार बार टेस्ट देते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी फिंगर टिप्स पे रहें। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कुरान होना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे इसको खोलें, पढ़ें, इसको रिवाइज करें। इससे ईमान में इजाफा होता है। ईमान दिल के अंदर होता है ना, और ये कुरान को बार बार पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है, रीन्यू होता है। जब हम जन्नत की आयत पढ़ते हैं, जहन्नुम की वईद पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिल में रीन्यू हो जाता है। हमें अपने दिल में ईमान महसूस होता है, एक आखरत की याद ताज़ा हो जाती है हमारे दिलों में। लेकिन अगर हम इसको स्किप कर दें, बिल्कुल छोड़ दें, तो ये कहीं बहुत बैकग्राउंड में चला जाएगा, एक लिहाज से हमें भूल जाएगा। और इसी के बारे में कहा गया है कुरान को पसे पुश डाल देना, इसको अहमियत ना देना, इसको ना सीखना, ना सिखाना, ना इस पे अमल करना। ये फिर सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मैंने आपको दो आयत याद करने के लिए दी थी, एक थी या दो थी कल के लेसन में से, वो कौन सी आयत थी? आयत 52, 152 और 153 थी। 152 आपने सुना दी थी ना, 153 थी। मुझे याद ही नहीं रहा। 153, 151 और 2 सुनाई थी क्या? चलें आप 153 के एक बार देख के पढ़ लें। या अय्युहल्लज़ीना, है वो लोगों जो आमनू ईमान लाए हो, वस्तईनु तुम मदद तलब करो, बिस्सब्री सब्र के साथ, व वस्सलाती और नमाज के साथ, इन्ना बेशक अल्लाह माँ साथ है अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। तो मदद कैसे तलब करनी चाहिए? आयत के नीचे। नमाज के साथ। शाबाश। नमाज के जरिए और सब्र के जरिए मदद तलब करनी चाहिए, और ऐसे ही लोगों के साथ अल्लाह की फिर मदद होती है। चलें, ठीक है। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।